گزشتہ روز کے واقعے پر دل انتہائی رنجیدہ ہے، آنکھیں پرنم ہیں۔ ترناوا سے کوہالہ جانے والا یہ روڈ کئی سالوں سے مرمت کی اس روڈ کو ضرورت ہے۔ یہ گھسا پٹا اور ٹوٹا پھوٹا روڈ کئی سالوں سے عوام کے امتحان کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے ڈرائیور حضرات اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اس روڈ پر ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور اس کے جو مشکل اور انتہائی خطرناک راستے ہیں اس پر ڈرائیونگ کرنا واقعی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ اور یہ تو عام حالات کی بات ہے، اگر بات کی جائے بارش کی یا موسم کی خرابی کی تو اس صورتحال میں اس روڈ پر ڈرائیونگ کرنا اور اس روڈ پر مسافروں کا سفر کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ روز جو اس روڈ پر بگراں کے مقام پر واقعہ پیش آیا کہ ایک کوچ جو ترناوا سے سیری تک کا سفر کر رہی تھی وہ ایک گہری کھائی میں جا گری اور اس کا انتہائی زیادہ نقصان ہوا۔ یہ پورے علاقے کے لیے ایک سوگوار واقعہ تھا۔ اس میں لگ بھگ 10 کے قریب لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور 20 لوگ ابھی بھی ہسپتال میں موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہیں اور زخمی ہیں۔ آخر اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ اس معصوم عوام کو ٹھہرایا جائے کہ جو 20 سالوں سے اس ظلم کی چکی میں پستی آ رہی ہے۔ نہ ہی اسے کوئی سہولت دی گئی، نہ ہی سکول دیا گیا، نہ ہی ہسپتال دیا گیا، نہ ہی روڈ دیے گئے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہیں ان ضروریات میں سے اس عوام کی وہ ضرورت پوری کی گئی۔ آخر اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے؟ اتنا بڑا واقعہ کہ پورے علاقہ اس ٹائم سوگوار ہے، پورا علاقہ غمزدہ ہے، رنجیدہ ہے، ہر گھر میں آنسو ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ ایک مسجد میں بیک وقت 5 جنازوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ ہم جو ووٹ دیتے ہیں کیا یہ اس ووٹ کا صلہ ہے؟ ہم جو نعرے لگاتے ہیں کیا یہ ان نعروں کا صلہ ہے؟ ہم جو اتنی کمپینز چلاتے ہیں، ہم جو شب و روز جو تگ و دو کرتے ہیں، کیا یہ اس کا صلہ ہے؟ اس کا جواب شاید ہی کسی کے پاس ہو، کیونکہ اس واقعے کے بعد اب زبان پر خاموشی چھا گئی ہے، تمام تر لب سل چکے ہیں، کسی کے پاس ان سوالوں کا اور ان باتوں کا کوئی جواب نہیں۔ کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو ہمیں وہاں پر ایمبولینس کی بھی ضرورت پڑی، جو کہ دور دور تک وہاں پر میسر نہیں تھی۔ جب ایمبولینس وہاں پر پہنچی تو اس کے ٹائر بھی پھٹ چکے تھے، وہ ٹائر پنچر ٹائروں کے ساتھ بمشکل اس نے ایک دور دراز خانپور میں موجود ایک ہسپتال کے اندر مریضوں کو پہنچایا۔ قریب کسی جگہ بھی ہمارے پاس ایسا بڑا ہسپتال نہیں تھا، ہمارے پاس ہسپتالوں میں عملہ نہیں تھا کہ جہاں پر بیک وقت ہم طبی امداد کی غرض سے ہم مریضوں کو پہنچا سکتے۔ اس علاقے کا یہ روڈ ایک مین روڈ کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن کتنے سالوں سے اس روڈ کا مرمت کا کام ایک صرف نام نہاد کام جاری ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ اس روڈ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ آخر ہم کس چیز کا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ ہم ایسے ہی بڑے حادثوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی بڑے دکھوں بڑے غموں کا ہم انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اس علاقے کو دیکھا جائے تو یہ علاقہ اسلام آباد کیپٹل سٹی آف پاکستان سے صرف اور صرف چند کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور تمام بڑے شہروں کے درمیان یہ علاقہ واقع ہے۔ ہری پور ایک پاکستان کا مرکزی شہر کہلاتا ہے، اسی طرح ایبٹ آباد، حویلیاں، مری اور لورا جیسے بڑے علاقوں کے درمیان میں یہ علاقہ واقع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمام تر سہولتوں سے یہ محروم ہے۔ آخر یہ سوال کس پر اٹھتا ہے؟ اس معصوم عوام پر اٹھتا ہے جو بمشکل اپنے گھر کا نظام چلاتی ہے، جو بمشکل اپنے 2 وقت کی روٹی پوری کرتی ہے، یا ان حکمرانوں پر اٹھتا ہے جو صرف الیکشن کے دنوں میں سامنے آتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، کمپین چلاتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، سیٹیں لیتے ہیں اور بڑی مقدار میں سیٹیں لیتے ہیں، اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے کو، ہمارے لوگوں کو، ہماری غریب عوام کو کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ یہ سبق حاصل کرنے کا مقام ہے، انتہائی دکھ کی گھڑی ہے اور انتہائی رنجیدہ مقام ہے، اور ہمیں اس واقعے سے ایک بڑا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں آگے کیسے قدم بڑھانا ہے، ہمارے علاقے کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کن کن سہولیات کی ضرورت ہے، کون کون سی چیزیں، کون کون سی اشیاء ہمارے علاقے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے کہ جن لوگوں کے گھر والے، جن لوگوں کے بہن بھائی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں اور کسی کی بیٹی اور کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بھتیجا اس واقعے میں کل اپنی جان کی بازی ہار گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو
صبر جمیل عطا فرمائے۔